تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، اصحاب ذوی الاحترام و جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے نا؟ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ جب عرس ہو پیر و مرشد کا، ولی کامل کا، اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم کا، تو پھر آدمی تھکتا نہیں ہے اور گرمی کا پھر احساس باقی بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ بس آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ میں میری باتیں سنیں، میں کچھ پیغام آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ عرس تاج الشریعہ ہے، علی رحمت و رضوان۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا تھے؟ آج کتنے سال گزر گئے، عرس مناتے مناتے ہر سال ان کی شان بیان ہوتی ہیں، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے والی محفل میں کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کا جو رخ زیبا ہے، ان کا جو جلوہ ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ فلسطین کے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے شیخ جمیل، میں ان کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ اگر میں ہندوستان کی بات کروں گا تو مخالفین یہ کہہ کر کے ہو سکتا ہے کہ روک دیں کہ یہ تو مرید ہیں، یہ تو بریلی والے ہیں، اس لیے تعریف کرتے ہیں۔ تو بریلی والے اگر تعریف کرتے ہیں تو عرب والے جو تعریف کرتے ہیں وہ جھبا اور صافہ دیکھ کے تعریف نہیں کرتے ہیں، عرب والے جو تعریف کرتے ہیں علم دیکھ کر کرتے ہیں، تقوی دیکھ کر کرتے ہیں، تسلط دیکھ کر کرتے ہیں، استقامت علی الحق دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ محدث فلسطین شیخ محمد جمیل نے حضور تاج الشریعہ کا جب چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے ایک روایت میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بار ایک علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں نے بارش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، لیکن باران رحمت کا نزول نہ ہوا۔ شہر سے باہر نکلے، نماز استسقاء ادا کی، لیکن باران رحمت کا نزول نہ ہوا۔ ایک بزرگ سامنے سے آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم صدقہ و خیرات پیش کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ بزرگ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا،
میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ ابھی بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا پانی اتار دیا۔ اب جب بزرگ چلے گئے، لوگوں نے پیچھا کیا، ان کے مکان میں داخل ہوئے، کا بات نہیں سمجھ میں آتی، اتنے لوگوں نے دعا کی، اس کے باوجود بھی رحمت کا پانی نہیں اترا، اور آپ نے صرف 2 جملے کہے، اے اللہ میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ آپ نے آخر اپنی آنکھوں میں کون سی امانت رکھی ہے؟ جیسے ہی امانت کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا پانی اتار دیا۔ تو جواب کے اندر وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے حضرت با یزید بستامی کا دیدار کیا ہے، آج رب کی بارگاہ میں اسی دیدار کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے رحمت کا پانی اتار دیا۔ شیخ محمد جمیل محدث فلسطین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو ایسا چہرہ دیا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ کا وسیلہ پیش کیا جائے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میرے مرشد کے جلووں کا عالم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے شیخ محمد صبا جب ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف میں آئے، ظہر کی نماز کے وقت میں حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا تھا، آج ظہر کے وقت میں نے اختر رضا کو دیکھا، جہاں جہاں یہ قدم رکھتے ہیں وہاں وہاں نور اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے، علماء و مشائخ کا ہجوم ہے، سارے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو خادم آپ کے ساتھ میں تھے ان کا بیان ہے، ان تمام بزرگوں کے درمیان میں حضور تاج الشریعہ ایسے لگ رہے تھے جیسے تاروں کے بیچ میں چاند چمکا کرتا ہے۔ تبھی ایک ایک کر کے سارے بزرگان دین اپنی اپنی تقریر پیش کرنے لگے۔ جب شامی بزرگ کی باری آئی، انہوں نے مائک کو ہاتھ میں لیا، حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ کا چہرہ یاد کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ شامی بزرگ نے جب حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور میرے مرشد کا چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے کہا، آج 1400 سال کے بعد میں بریلی کے اختر رضا اپنے سر پر امامہ سجا کر کے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو مجھے ان کو دیکھ کر کے بدر کا میدان یاد آ گیا کہ 1400 سال کے بعد میں جب حضور کے غلاموں کے غلام کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو بدر کے میدان میں حضرت جبریل امین اپنے سر پر امامہ سجا کے آئے تھے تو وہ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نیک لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور آپ بتائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ والوں کی پہچان کیا بتائی تھی؟ ارشاد فرمایا، اذا روحو ذکر اللہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ ملک شام کے بزرگ نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو چہرہ دیکھ کر کے بدر کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کو ایسا جلوہ دیا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دبئی کے قریب ابو ظہبی کے اندر ایک بزرگ کے گھر میں تشریف لے جانے لگے جو یمن کے بزرگ ہیں، نام ہے حضرت علی حبیب جفری، جب انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی آمد کا اعلان کیا تو کہا، لوگوں سنو، آج میرے گھر میں چاند کا ٹکڑا اترنے والا ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے مکان میں تشریف لے گئے، وضو بنایا، جب موزہ پہننے کی باری آئی تو اس یمنی بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو موزے پہنائے ہیں۔ اور میرے مرشد جب دمشق کے دورے پر گئے تو وہ بزرگان دین جو کبھی اپنے گھروں سے نکل کر کے باہر نہیں آتے تھے، حضور تاج الشریعہ کی آمد کے بارے میں سنا تو اپنے گھروں سے نکل کر باہر نہیں بلکہ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، آج کی اس محفل کے اندر میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں۔ دنیا میں جب کوئی مذہب آتا ہے، مذہب کا بانی جب تک زندہ رہتا ہے،
مذہب باقی رہتا ہے. مذہب کا بانی جب مر جاتا ہے مذہب مٹ جاتا ہے یا مذہب بدل جاتا ہے. آپ ہندو مت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, آپ بدھ مت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, عیسائیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, یہودیت کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں. دنیا میں جتنے دھرم ہیں, دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, ان مذاہب کو بنانے والے جب تک دنیا میں موجود رہے, مذہب سلامت رہا. مذہب کو بنانے والے جب دنیا سے چلے گئے تو مذہب مٹ گیا, اور اگر مذہب مٹا نہیں تو مذہب بدل کر کے رہ گیا. آخر بات سمجھ میں نہیں آتی. 1400 سال گزر گئے, آج تک نہ اسلام کا کوئی نہیں عقیدہ بدلا ہے, نہ کوئی مسئلہ بدلا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے دوسرے مذاہب کو مٹانے والے موجود تھے, دوسرے مذاہب کو بدلنے والے موجود تھے, اسلام کو مٹانے والا اور اسلام کو بدلنے والا کوئی آیا نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کو مٹانے والے اور ان تمام مذاہب کو بدلنے والے سب مل کر بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, اس سے زیادہ اسلام کو مٹانے والے اور اسلام کو بدلنے والے دنیا کے اندر آئے. اسلام کے خلاف کیسے کیسے فتنے اٹھے, نصرانیت کا فتنہ, یہودیت کا فتنہ, اور دور حاضر کے اندر آپ دیکھو پیچھے جا کر کے دیکھیں, معتزلہ کا فتنہ, خارجیوں کا فتنہ, باطنیوں کا فتنہ, ملحدین کا فتنہ اور مشرکین کا فتنہ, مستشرکین کا فتنہ, اور آج وہابیت کا فتنہ, نجدیت کا فتنہ, چکڑالویت کا فتنہ, قادیانیت کا فتنہ, صلح کلیت کا فتنہ اور قادیانیت کا فتنہ. اسلام کو مٹانے کے لیے جتنے فتنے آئے, اتنے فتنے تو کسی مذہب کو مٹانے کے لیے نہیں آئے. تو بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسرے مذاہب بدل گئے, دوسرے مذاہب مٹ گئے, اسلام بدلا بھی نہیں, اسلام مٹا بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس کی وجہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا, حضور تاج الشریعہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے, حضور تاج الشریعہ کی عظمتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. دوسرے مذاہب جب مٹنے لگے تو بچانے والی کوئی مضبوط شخصیت نہیں تھی. دوسرے مذاہب جب بدلنے لگے تو ان کو بچانے والا کوئی بڑا رہنما موجود نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ خوبی عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی, اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑی شخصیت کو کھڑا کر دیا, کسی بڑے رہنما کو کھڑا کر دیا, کسی بڑے رہبر کو کھڑا کر دیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت میں معلوم ہے کتنے فتنے تھے. ایک طرف منکرین زکات کا فتنہ, ایک طرف مرتدین کا فتنہ, ادھر یہود و نصارہ باضابطہ طور پر فوجیں تیار کر رہے ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کر کے قبائل کھڑے ہو چکے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر جب میرے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں منکرین زکات کا مقدمہ پہنچا تو کہا گیا کہ یہ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے, عمرہ کرتے, تلاوت کرتے, سب کرتے, صرف زکات ہی تو نہیں دے رہے, نرمی کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا تھا. وہ ایک جملہ آپ اگر سمجھ گئے, حضور تاج الشریعہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اونٹ کی ایک رسی جو زکات میں اونٹ دیا جاتا ہے, اس اونٹ کے گھٹنوں کو باندھنے کے لیے جو رسی زکات کے وقت میں لوگ لاتے تھے, اگر وہ اونٹ کی ایک رسی لانے سے بھی اگر منع کر دیں گے تو ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا. صحابہ نے کہا کہ آپ ان سے بھی جہاد کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا میں نماز اور زکات کے اندر فرق کرنے نہیں دوں گا. بتاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک رسی دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیوں کیا؟ حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا جو آج رسی نہیں دے رہے ہیں کل اونٹ دینے سے انکار کریں گے, پرسوں نماز پڑھنے سے انکار کریں گے, پھر حج سے انکار کریں گے, زکات سے انکار کر رہے ہیں, کل اسلام کے کسی اور رکن سے انکار کریں گے. آج اگر ہم نے گلی چھوڑ دی, آج اگر ہم نے راستہ چھوڑ دیا, آج اگر ہم نے نرمی کر دی, آج اگر ہم نے پلپلا پن دکھا دیا تو پورے اسلام کو بدل کر کے رکھ دیا جائے گا. حضور سیدنا صدیق اکبر کا یہ ایک جملہ ہے, ایک رسی نہ دینے والوں سے بھی میں جہاد کروں گا. آج اس دور کے اندر دیکھ لیں کتنے فتنے اٹھے. کسی نے کہا اس کے خلاف نہ بولا جائے, کسی نے کہا کہ ان کو رہنے دیا جائے, کسی نے کہا حالات خراب ہے نرمی برتی جائے. اگر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نرمی برت دیتے, اگر آپ حالات سے سمجھوتا کر دیتے, اگر آپ حالات کے سامنے جھک جاتے, تو اسلام جس شکل کے اندر آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کیا اس شکل کے اندر باقی رہ جاتا؟ حضرت حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا. میرے صدیق اکبر
اکبر کا یہ فیصلہ ہے، اسلام کے اندر اگر کوئی رسی کے برابر بھی تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی گوارا نہ کرنا. اگر تم تبدیلی گوارا کرو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو حالات سے سمجھوتا کرنے پر ہوتا ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ ایک پانی کا برتن لیں، اس پانی کے برتن میں ایک مینڈک کو ڈال دیں اور پانی کے برتن کے نیچے آگ جلا دیں. جب آگ جلائیں گے پانی گرم ہوگا تو مینڈک نکل کر کے باہر نہیں آئے گا، بلکہ پانی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پانی جب اور گرم ہوگا اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جب پانی اور زیادہ گرم ہوگا اپنے بدن کو اندر ہی وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب پانی زیادہ گرم ہو جائے گا مینڈک برداشت نہیں کر پائے گا، اب وہ گھبرا جائے گا، وہ کود کر کے باہر نکلنا چاہے گا. اب وہ اپنی پوری طاقت اس پانی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں خرچ کر چکا ہے. اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کود کر کے باہر آ جائے. وہ پانی جب زیادہ گرم ہو جائے گا تو وہ اندر ہی مر کر کے ختم ہو جائے گا. یہی حال دین اسلام کا بھی ہے. اسلام کے اندر جب تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اسلام کے اندر جب نرمی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت میں اگر کوئی اپنے آپ کو حالات سے سمجھوتے کے حوالے کر دے، حالات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگ جائے کہ حالات خراب ہے یہ مت کرو، حالات خراب ہے یہ مت کرو، فلاں آدمی بہت بڑا ہے اس کے خلاف مت بولو، وہ اگر بگڑ گیا ہے تو اس کو رہنے دو، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں. اگر سمجھوتا کیا جائے اسلام کو تھوڑا سا بدلا جائے گا، تھوڑا اور بدلا جائے گا، تھوڑا اور بدلا جائے گا، اور پھر جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے پھر لوگ کہیں گے اسلام کو بچاؤ، تو پھر اس کے بعد میں بچانا مشکل ہو جائے گا. میرے مرشد تاج الشریعہ نے کہا اگر کوئی اسلام کے خلاف بولے گا، بڑا بولے گا اس کا بھی رد ہوگا، چھوٹا بولے گا اس کا بھی رد ہوگا. اس لیے کہ پانی گرم ہو رہا ہے، ابھی سے کود کر کے باہر آنے میں بھلائی ہے. اگر یہ زیادہ حالات بگڑ گئے، پانی زیادہ گرم ہو گیا تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. حضور تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں جب 1985 کے اندر مجھے دعوت دی گئی منہاج القرآن کے دفتر سے، میں ایئرپورٹ سے نکلا، میں کار میں بیٹھا، راستے کے اندر مجھے طاہر القادری کی کتاب دی گئی جس کا نام تھا فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. جب میں نے اس کی کتاب کو پڑھا، اس نے سنی، دیوبندی، وہابی، قادیانی، نیچری، چکرالوی، صلح کلی سب کو ملا کر کے ایک کر دیا. میں منہاج القرآن کے دفتر کی طرف جا رہا تھا، جب میں نے دیکھا یہ تو سب کو ملا کر کے ایک کر رہا ہے، میں نے وہاں پہ جانا گوارا نہ کیا. اس کے بعد میں افریقہ میں اس کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا لیکن وہ کود کر کے بھاگ گیا. اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں پہلے وہ سنی دیوبندی کو ایک کر رہا تھا، اب تو وہ کہتا ہے یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہے، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے. علماء پر واجب ہے اس کی گمراہیت بلکہ اس کے کفر کو عوام کے سامنے بیان کرے. لوگوں نے کہا حضرت اس کے پاس میں 4 ارب کا بجٹ ہے، اس کے پاس میں لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع ہے، اس نے اتنی کتابیں لکھی ہے، یہ کیا ہے، اتنے بڑے آدمی کے خلاف بول رہے. حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا اگر اسلام کے اندر کوئی رسی کے برابر بھی تبدیلی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس وقت سب کہہ رہے تھے ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، اور لیکن جب حالات بگڑ گئے آج وہ یہودی اور نصرانی کو اسلام میں داخل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. سب کہہ رہے حضور تاج الشریعہ نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. اسی لیے علامہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتنہ جب نکلتا ہے تو عالم پہچان لیتا ہے، اور فتنہ جب مٹ جاتا ہے تب لوگ کہتے ہیں ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کوئی فتنہ تھا کیا. اللہ اکبر. یہ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی تھی. میرے مرشد نے کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا. کتنے مشکل حالات پیدا ہوئے، لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایمرجنسی کے اندر اندرا کے خلاف فتویٰ دیا تھا، آپ سے کہا گیا تھا اندرا نے میسا کا قانون لگایا ہے، پولیس والوں کے ہاتھ باندھ کے رکھ دیے ہیں، کورٹ کو فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے، جس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے پھر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، وہ اندر سڑ کے مر جاتا ہے. میرے مرشد نے کہا تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے. عزیزان مکرم، میرے مرشد سے کہا گیا فتویٰ بدل دو. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے، فتویٰ نہیں بدلا جائے گا. اگر وقت آیا تو حضور
مفتی اعظم ہند نے فرمایا اگر وقت آیا تو حکومت کو بدل دیا جائے گا۔ حضرات مکرم، یہ ہوتا ہے حالات سے سمجھوتا نہ کر کے کلمہ حق کو بیان کرنا۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنے موقع آئے لوگوں نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ حالات سے سمجھوتا کر لیں۔ میرے مرشد نے کہا اگر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تو اسلام کو جو بدلنا چاہتے ہیں اس تبدیلی کو کون روکے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر ایسی شخصیتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ میں حضور تاج الشریعہ کی وہ تمام مثالیں بیان کروں تو مجھے لمبا چوڑا وقت چاہیے اور مجھے عنوانات بہت سارے دیے گئے ہیں۔ عزیزان مکرم، میں چند باتیں بتا کر کے پھر اپنے عنوانات کی طرف آؤں گا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حق پہ ڈٹنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ خاندانی جذبہ ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ خاندانی جذبہ ملا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ توجہ دیں۔ آج کی اس محفل کے اندر ایک بہت بڑی دولت ہے، آج اس دولت سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں، وہ دولت اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمائی تھی۔ معلوم ہے اس دولت کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تعلم الیقین کما تعلم القرآن، جیسے تم قرآن کا علم حاصل کرتے ہو ایسے یقین کا علم بھی حاصل کرو۔ آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی پولیس والا دھمکی دیتا ہے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، اگر کوئی نیتا کچھ بیان کرتا ہے ہم کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے، اگر کوئی آگ لگ جائے ہم ڈر جاتے ہیں کہ جل جائیں گے، اگر کوئی زہر لا کر کے دے ہم کہتے ہیں نہیں کھائیں گے مر جائیں گے۔ ہم زہر سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، نیتا سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے اتنا یقین کر کے آگے نہیں آتے جتنا ڈاکٹر کی دوا اور اس کے علاج کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یقین کی بڑی کمی ہے۔ قسم خدا کی اگر یقین پیدا ہو جائے نا، آج بھی مسلمان پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو یہ یقین عطا فرمایا تھا۔ معلوم ہے یقین کہاں سے ملا تھا؟ یہ یقین حضور تاج الشریعہ کو ملا تھا بارگاہ اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت کا یقین بتاؤں میں کتنا، یہ بھی ایک کام کی بات ہے، اس کو بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یقین سنیں گے تو تاج الشریعہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تشریف فرما ہے، ایک بہت بڑے علم نجوم کے ماہر، آسمانی چیزوں کے ماہر مولانا غلام حسین حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو تو ماؤں صاحب بارش کب ہوگی؟ کہ اگلے مہینے میں ہوگی۔ کہ اس مہینے میں؟ کہ اس مہینے میں نہیں ہوگی۔ کہا کہ وہ سامنے گھڑی میں کتنا بج رہا ہے؟ کہ 11:15 بج رہا ہے۔ کہ 12 کب بجے گا؟ کہ پون گھنٹے کے بعد بجے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا گھڑی اٹھا کے لاؤ، تو جب گھڑی اٹھا کے لائے اعلیٰ حضرت نے سوئی کو پکڑا، 12 بجا دیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے پون گھنٹے کے بعد 12 بجے گا۔ کہا یہ بجا نہیں، آپ نے بجایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو 12 پون گھنٹے کے بعد بجنے والا تھا، اگر میں چاہوں تو ابھی 12 بجا دوں تو یہ جو ستارے ابھی 1 مہینے کی دوری پر، اللہ چاہے تو وہ ستارے ابھی پہنچ جائیں، ابھی بارش ہو جائے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو یقین عطا فرمایا۔ پہلا حج ہے، اعلیٰ حضرت سرکار حج کے لیے جا رہے، والدین بھی ساتھ میں ہے، راستے کے اندر طوفان آ گیا اور پھر ملاحوں نے اعلان کر دیا، پانی والا جہاز تھا، اپنے اپنے کفن پہن لو، اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، سب پریشان ہے۔ اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا مسکرا رہا ہے اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ سب نے کہا قسم کھا کے کہتے جہاز نہیں ڈوبے گا، آخر بات کیا ہے؟ اور پھر ہوا وہی اور جہاز کنارے لگا اور جہاز نہیں ڈوبا۔ لوگوں نے کہا آپ نے قسم کیوں کھائی؟ کہا میں نے سرکار کا فرمان سنا ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈوبنے سے محفوظ فرما لے گا۔ مجھے یقین تھا میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے کہا تھا اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ یہ یقین کی دولت ہمارے پاس میں، علماء سمجھاتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، کہتے ہیں حالات خراب ہیں، کیسے کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کا یقین اور بتاؤں، دوسرا حج ہے، اعلیٰ حضرت حج پہ جاتے ہیں، بخار آ گیا، بہت تیز بخار آ گیا، تبھی دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے بارش ہوتی دیکھی، خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئے، مطاف کے اندر، اور طواف کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ عالم مکہ آتے ہیں، کہا بارش ہو رہی ہے، اس میں طواف کرنے آئے، اتنا تیز بخار ہے، آپ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اگر کوئی بارش میں طواف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے، میں وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جو حدیث بتا رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، میرے امام کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن احمد رضا کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
بستی خریا خریا عرص حضور تاج الشریعہ. یہ جو یقین کی جو دولت ہے نا، قسم خدا کی، یہ جماعت رضا مصطفیٰ والے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ذکر رضا کرتے ہو، ذکر تاج الشریعہ کرتے ہو، یہ یقین کی دولت اگر دل میں بٹا لو نا، لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں حضرت کوئی جماعت رضا مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دیتا، ہم حق بولتے ہیں، ہم کو ستایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یقین اپنے دل میں پیدا کر لو. اگر اس کے بعد میں کوئی سولی پہ بھی چڑھا دے گا نا، تب کہو گے تو سولی اس وقت تک مجھے نہیں مار سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، ساری دنیا مل کر کے تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور میرے آقا فرماتے ساری دنیا مل کر تمہیں اتنا اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس میں یقین ہے ہی نہیں. تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر ہم کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے. یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے تھے. جب دریا کے کنارے پہنچے کہ دریا پار کر کے چلے جائیں گے، فرعون کو پتا چل گیا، لشکر لے کے آیا، پیچھا کرنے لگا. پوری قوم گھبرا گئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی اب ہم مر گئے. پیچھے فرعون آ گیا، لشکر لے کر آگے دریا آ گیا. ارے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ آگے دریا پیچھے فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہم ہرگز نہیں ڈوبیں گے، ہم ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے. اتنا یقین کہ ان ربی سیادن، میرا رب مجھے راستہ عطا فرمائے گا. جب یقین پیدا کیا نا، اللہ نے سمندر کو چیر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ عطا فرما دیا. آج ہمارے پاس میں وہ یقین کی دولت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسا یقین پیش کیا. میں ذکر کر رہا تھا یقین اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت سرکار بیڑی شریف میں ہے. بیڑی شریف کے اندر فلیگ تاؤن کی بیماری پھیل گئی. تاؤن کی بیماری میں گٹنی نکلتی ہے، بندہ تھوڑی دیر بعد مر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بغل میں بھی گلٹی نکل گئی. حبیب اس کو جو ہے وہ طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا. اس نے جب دیکھا بولے ہاں وہی ہے، اب یہ مرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے میری زبان بند تھی، میں بول نہیں پا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا حکیم جھوٹا ہے، میرے آقا سچے ہیں. حکیم جھوٹا ہے، میرے آقا سچے ہیں. اللہ نے شفا عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جب حکیم کہہ رہا تھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، تو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو جس مریض کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تعالیٰ وہ بیماری اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے، میرا یقین ہے یہ بیماری مجھے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور وہی ہوا، طبیب جھوٹا نکلا، حبیب کا فرمان سچا ہوا. یہ اللہ نے یقین عطا فرمایا. اچھا یقین کی بات آئی، بڑی پیاری بات آج کل مولائیوں نے بڑا ادم مچایا ہے نا. تو یہ مت سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مولائیوں نے فتنہ نہیں مچایا تھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی مولائیوں نے بڑا فتنہ بچایا تھا. ایک جملہ بول دوں، جب میں مولائی بولوں تو اس سے مراد ہے جھوٹے مولائی، کیونکہ حضرت مولا علی کے ماننے والے تو سچے ہم لوگ ہیں. ہم سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ لیکن اپنے آپ کو ہم مولائی نہیں کہتے. کیوں؟ اگر ہم مولائی کہیں گے تو کوئی ہم کو رافضیوں والا مولائی نہ سمجھ لے کہیں. ہاں ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں فتنہ مچایا. اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ حکیم سے علاج کروا رہے تھے تو اس سے مسہل دوا لی. مسہل دوا جیسے آج کل ٹاکسن نکالنے کی دوائیں دی جاتی ہے، اس زمانے میں بھی حکیم ٹاکسن نکالنے کی دوائیں دیتے تھے. اس سے بہت کمزوری آ جاتی تھی، بہت کمزوری آ جاتی تھی. اب مولائیوں کو پتہ چل گیا، جھوٹے مولائیوں کو. احمد رضا ویسے تو کسی کی مجال ہے نہیں کہ شیر کے سامنے آ جائے. اب دیکھا کہ شیر جو ہے وہ ایسی دوا لے رہا ہے، اب کچھ کر نہیں سکے گا. انہوں نے چیلنج کر دیا مناظرے کا، کہا ہم آپ سے حضرت مولا علی کے سب سے افضل ہونے پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اعلیٰ، انہوں نے کیا سوچا تھا، اگر اعلیٰ حضرت انکار کریں گے ہم جیت کا اعلان کر دیں گے، اور اعلیٰ حضرت اگر ہاں کہیں گے تو حکیم منع کر دے گا، ابھی مناظرہ نہ کرو مر جاؤ گے نہیں تو. اعلیٰ حضرت نے کہا چیلنج مناظرہ قبول ہے. جب پتا چلا حکیم کو دوڑ آیا، کہا آپ کیا کر رہے ہیں حضرت، آپ مسل دوا لے رہے ہیں، بڑی کمزوری ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے، جان کو خطرہ ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، مچل جاؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مناظرے سے بھاگنا گوارا نہیں ہے، مناظرہ کرتے ہوئے جان دے دینا گوارا ہے. ان کو پتا تھا یہ جان ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے. اگر ان کی عظمتوں پہ پہرا دیتے دیتے یہ جان چلی جائے تو کیا ہے، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں. یہ جان تو ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں. مناظرہ طے ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مناظرہ تحریری ہوگا، لکھت روپ میں ہوگا. اور آ گئے اپنا بہت بڑا مناظر علی حسن کو انہوں نے بہت دور سے ٹکٹ دے کر کے بلایا. مناظرہ شروع ہوا. اعلیٰ حضرت نے 30 سوال لکھ کر کے دیے. ان 30 سوالوں کو
جھوٹے مولائیوں کے جب مناظر نے پڑھ کر کے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا, چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. 30 سوال پڑھے, اس کو لپیٹا اور اس کو لپیٹ کر کے کاغذ کو اپنی جیب میں رکھا, گاڑی پکڑی, اسٹیشن چلا گیا, ٹرین میں بیٹھ گیا. جھوٹے مولائیوں نے کہا اتنا خرچہ کر کے بلایا تھا, کہاں بھاگ کے جا رہے؟ کہا احمد رضا نے جو 30 سوال دیے اگر میں نے اس کا جواب دے دیا تو دنیا سے جھوٹی مولائیت کا وبال ختم ہو جائے گا. یعنی ایسے سوالات ہیں اگر ان کا میں نے جواب دے دیا تو پھر کوئی رافضی جو تفضیلی نام کا ہے وہ کوئی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ شان تھی میرے امام احمد رضا کے یقین کی کہ جان دینا تو گوارا ہے, مناظرے سے بھاگنا گوارا نہیں ہے. کتنی اتنی مثالیں, اور یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں, پورے خاندان کا یہی عالم ہے. حضور مفتی اعظم ہند کو آپ دیکھیں, جب حج کرنے کے لیے گئے نجدی حکومت نے ٹیکس لگا دیا حاجیوں پر. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں, کوئی نہیں بول رہا, کوئی نہیں بول رہا. جب حضور مفتی اعظم ہند گئے, آپ سے کہا گیا آپ جانتے تھے یہ ظالم حکومت ہے, پکڑ کر کے قتل کر دیتی ہے, راتوں رات غائب کر دیتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کو پتا تھا گنبد خضرا کے مکی جب جلوہ دکھاتے ہیں وہ کرم کرتے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے. حضور مفتی اعظم ہند نے نجدی حکومت کی زمین پر بیٹھ کر نجدیوں کے جھوٹے ٹیکس کے خلاف فتویٰ لکھا. جب وہ فتویٰ نکل کر کے باہر آیا, مکہ مدینہ کے علماء نے دیکھ کے کہا ان ھذا الا الہام, یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ تو خدا کی طرف سے الہام معلوم ہوتا ہے. یہ یقین میرے مفتی, ارے آپ دیکھ لیں اسٹیشن پہ حضور مفتی اعظم ہند پہنچے, جیسے ہی پہنچے ٹرین نکل گئی, سامنے فوجیوں کا ڈبہ تھا, اندر بیٹھ گئے. بتاؤ آج ہم ڈرتے ارے یہ مت کرو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ باتوں باتوں میں فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگ گئے. حضور مفتی اعظم ہند بڑھاپے کا عالم, صرف ایک خادم ساتھ میں, جلال میں آ کے کہا چپ رہو, اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی بدتمیزی کی. جب جلال کی آواز جب گونجی نا, سارے فوجی سہم گئے. فوجی کتنے جو ہے وہ تیز ہوا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے, اور فوجیوں کا پورا ڈبہ ہے اور ان کے خلاف بولنا کوئی آسان کام ہے. لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کو پتا تھا اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. فوجیوں نے دیکھا تو ڈر گئے, کہنے لگے آپ کے نبی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم تو عیسائیوں کے نبی کو کہہ رہے. کہا سنو, وہ عیسائیوں کے نبی کہاں ہیں, انہوں نے ان کو نبی مانا کب ہے, وہ تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, نبی تو ہم مانتے ہیں اور سارے نبی عظمت والے ہیں. جب کلمہ حق گونجتا ہے نا فوجی ایسے کانپتے ہیں, سیٹ پوری خالی کر دیتے ہیں, بستر بچا دیتے کہ بابا یہاں پہ آرام کریں. اور جب بریلی آتا ہے نیچے اترتے, سارے فوجی ہاتھ جوڑ کر کے انہیں ودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سمجھوتا کر لو, جو سمجھوتا کرتا لوگ اسے جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں, اور جو کلمہ حق بیان کرتا ہے ظالم بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. حضور تاج الشریعہ کا یقین آپ دیکھیں کتنا یقین تھا. جب حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کہا گیا ہندوستان کا پی ایم نرسمہا راؤ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا, کہ میں نہیں ملاقات کرتا. کہا کیوں؟ کہ بابری مسجد کا خون اس کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے. اب وہ آیا. آج اگر کوئی معمولی نیتا آ جائے نا تو کتنے نام کے پیر جو جھوٹے پیر ہوتے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں. وہ 7 گھنٹے تک بریلی کے ہاؤس میں پڑا رہا, اب مل لو اب مل لو. میرے مرشد نے کہا میں تو نہیں ملتا, میں تو نہیں ملتا. اور اس کے بعد میں آپ بھیڑی شریف تشریف لے جانے لگے تو ماں مختار بھیڑوی صاحب نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں کہیں وہ اعلیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا. میرے مرشد کا یقین دیکھو, معلوم ہے کیا فرمایا؟ کہا نکل کے آیا نا تو بارگاہ اعلیٰ میں بول کر کے آیا ہوں حضور ساری زندگی تو آپ نے ان کو اپنے بارگاہ سے دور رکھا ہے, اب ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے دربار میں آ جائے. حضور تاج الشریعہ فرماتے میں بول کے آیا ہوں, میرا یقین ہے میرا امام احمد رضا اپنے دربار میں نہیں آنے دے گا. اس نے کوشش کر لی, تھک گیا, تالے لگ گئے مزار پہ, اس کو مزار پہ داخل بھی نہیں ہونے دیا. اللہ نے وہ یقین میں مرشد کو عطا فرمایا. کتنی مثالیں دوں. پاکستان کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے, عالمی انٹرنیشنل میلاد کانفرنس ہے, سارے علماء بھرے ہوئے ہیں. تبھی بغداد شریف کے سجادہ نشین ٹائی پہن کر کے آ کے بیٹھ گئے. کسی کی مجال ہے اتنے بڑے سجادہ نشین کو کوئی ٹوک دے؟ کسی کی مجال نہیں. میرے مرشد جب آ کر کے بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر, جا کے سیدھا ٹائی کو پکڑ لیا. یہ یقین دیکھو, ٹائی کو پکڑ کر کے کہا یہ حرام ہے, دلیل دی. جب بغداد کے سجادہ نشین نے سنا مان گئے, ٹائی اتار دی. میرے مرشد نے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے بتا دیا پہلے جو ٹائی پکڑ کے مسئلہ بتایا تھا وہ نانا کے حکم پہ عمل کر رہا تھا, اب جو ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں یہ نانا کی نسبت کا ادب کر رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یقین حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا. میں یقین کی تمام باتیں بتاؤں نا, آپ مصر کا دورہ دیکھ لیں.
مصر کے دورے پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے اور 11 بجے شیخ طنطاوی سے ملاقات کا ٹائم طے ہوا، حضور تاج الشریعہ جب پونا گھنٹہ لیٹ پہنچے، وہاں پہ کیمرے لگے تو سب کہہ رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ آ رہے، کیمرے بند کر دیے جائیں۔ کہا حکومت کا آرڈر جب تک نہیں آتا کیمرے نہیں بند ہوتے، اس لیے کہ شیخ الجامعہ کی جو ملاقات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے اس کی ریکارڈنگ ضروری ہے، یہ نہیں بند ہو سکتے۔ آج مرد قلندر کا یقین بتائے گا کہ بندہ جب یقین رکھتا ہے اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ شیخ جامعہ آئے، ان سے کہا گیا، شیخ اختر رضا کہتے ہیں ویڈیوگرافی تصویر کشی حرام ہے۔ شیخ الجامعہ نے کہا محمدی کا لیبل لگا کے آئے تھے، دیوبندی آئے، اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر کے آئے۔ دنیا کے دیگر گمراہ فرقوں کو آپ دیکھیں، غیر مقلدوں کو آپ دیکھ لیں، غیر مقلد آئے، اہل حدیث کا ٹائٹل لگا کر کے آئے، چکڑالوی آئے، اہل قرآن کا ٹائٹل لگا کے آئے۔ تو آج ایک فرقہ نکلا ہوا ہے جو صحابہ سے دشمنی اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے میدان میں آیا، اور انہوں نے اپنا ٹائٹل ایسا لگایا کہ اس ٹائٹل کے جھانسے میں آ کر کے لوگ ان کے چنگل میں گرفتار ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت والے ہیں، حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگ مولائی ہیں۔ اب ہمارا جو سنی مسلمان ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اہل بیت سے تو ہم بھی پیار کرتے ہیں لہذا ہم بھی مولائی ہیں۔ عزیزان مکرم، میں توجہ چاہوں گا، آج جو مولائی کا ٹائٹل لگا کر کے مارکیٹ کے اندر لانچ کیا گیا طبقہ ہے، حقیقت کے اندر وہ مولائی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں تقریر کے اندر آج اس کی وضاحت کروں گا۔ آج معلوم ہو حضرت مولا علی کا نام لگا کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہاں پہ چند مثالیں دے کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں حضرت علی کی شان تم جانتے ہو یا ہم سنی جانتے ہیں؟ اہل بیت کی شان اگر سننا ہو تو ہم سے سنو، اہل بیت کی محبت اگر کسی کے دل میں دیکھنا ہو تو اہل سنت و جماعت کو دیکھو۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے افضل ہے، حضرت ابوبکر سے بھی افضل، حضرت عمر سے بھی افضل، حضرت عثمان غنی سے بھی افضل۔ اور اس کے بعد میں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ آؤ عید غدیر مناتے ہیں، آؤ جشن مولود کعبہ مناتے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، میں چند جملوں کے اندر مسئلہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس نوجوان آ کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عید غدیر تو منا رہے ہو، اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں، جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں، اچھا کام تو کر رہے ہیں، وہ تو حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ آئے ہوبلی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میرے چند جملے آج سنو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسے باطل گمراہ کرتا ہے بتاؤں؟ جشن مولود کعبہ مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ بولے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کے پاس میں کھڑے ہو کر کے حضرت علی سے کہا تھا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو جب میرے آقا جس کے مولا علی بھی اس کے مولا، اللہ کے رسول نے کسی اور سے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے بعد میں صحابہ میں سب سے افضل حضرت علی ہیں، اور جب سب سے علی افضل ہیں تو حضور کے وصال کے بعد میں اگر کوئی پہلا خلیفہ بننا چاہیے تو حضرت علی کو بننا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ جو بتاتے ہیں عید غدیر والے بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، پھر آپ لوگ ان کا رد کیوں کرتے ہو؟ اب میں آگے کا جملہ بتا رہا ہوں ہم لوگ رد کیوں کرتے ہیں، سنو۔ اتنی بات تو سمجھ گئے، من کنت مولا فعلی مولا، حضرت علی کو یہ کہہ کر کے سب سے افضل قرار دیتے، اس کا نتیجہ میں سنا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا حضرت علی جب سب سے افضل وہ بنا دیے اور کہا پہلے خلیفہ ہیں، تو ان کو پہلا خلیفہ کہتے نہیں بننے دیا ابوبکر صدیق نے، معاذ اللہ انہوں نے ظلم کیا۔ حضرت عمر نے پہلا خلیفہ نہیں بننے دیا، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ حضرت عثمان غنی نے پہلا خلیفہ نہیں بننے دیا، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ تمام صحابہ نے ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانا، صحابہ نے بھی ظلم کیا۔ تمام صحابہ نے عمر کو دوسرا خلیفہ مانا، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانا، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ آگے کی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، حضرت علی مولا ہے، پہلے خلیفہ ہیں، افضل ہیں، اور حضرت ابوبکر عمر عثمان نے بننے نہیں دیا، معاذ اللہ وہ سب ظالم ہوئے، صحابہ نے ان کا سپورٹ کیا، صحابہ بھی ظالم ہوئے، اور جو ظالم ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ تو صحابہ کے ذریعے جو قرآن ہم تک پہنچا، اس قرآن کا بھی اب کوئی
اعتبار نہیں ہے. صحابہ کے ذریعے جو حدیثیں ہم تک پہنچی اب ان حدیثوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. صحابہ کے ذریعے جو مسائل ہم تک پہنچے ان مسائل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. صحابہ کے ذریعے جو عقیدے ہم تک پہنچے اس عقیدے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. آئے ہوبلی کے خوش عقیدہ مسلمانوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, ایک جملہ انہوں نے کہا ہے, عید غدیر من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب ہے علی سب سے افضل. بتاؤ قرآن پہ ہاتھ صاف کیا کہ نہیں کیا؟ حدیثوں پر ہاتھ صاف کیا کہ نہیں کیا؟ تمہارے پورے دین پر ہاتھ صاف کیا کہ نہیں کیا؟ میں کہہ دوں کہ انہوں نے ایک جملے کے اندر پورے اسلام کی بنیادوں کو گرانے کی کوششیں کی ہے. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے حضرت تو مولا ہی ہے, ان کا اب لوگ رد کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ جشن مولود کعبہ مناتے ہیں. کیوں؟ کوئی صحابی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا, حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال اگر روایت میں آیا مان لو حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے. لیکن آگے کی بات وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ جشن مولود کعبہ مناتے. سنی نوجوان کہتے ہیں حضرت ہم کو تو جانا چاہیے, ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, حضرت علی کا جشن منا رہے, ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں سنی سن, اگر کوئی دانے بکھیرتا ہے تو جو نالائق پرندہ ہوتا ہے وہی جا کر کے ٹوٹ پڑتا ہے. ہوشیار کو پتا ہوتا ہے یہ دانے بکھرے ہیں, ان کے ساتھ میں جال بھی بچا ہوا ہے. معلوم ہے جشن مولود کعبہ کے ساتھ میں کیسا جال بچا ہے, اور یہ جال بچا ہے. جشن مولود کعبہ میں جاؤ گے کہیں گے حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے, ان کا ہم جشن منا رہے ہیں. کوئی اور صحابی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا, تو جو کعبہ میں پیدا نہیں ہوا وہ افضل نہیں ہو سکتا. افضل وہ ہوگا جو کعبہ میں پیدا ہوا. پتا چلا حضرت علی سب سے افضل. ان کو جنہوں نے خلیفہ نہیں بنایا وہ سب کے سب ظالم, وہ سب ظالم. تو قرآن کی آیتیں جو دی وہ بھی غلط, انہوں نے حدیثیں دی وہ بھی غلط, انہوں نے جو دین دیا وہ بھی غلط. معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کے مطابق کرنا ہوگا. نہیں تو آج ایسا فتنوں کا دور ہے, نام لیں گے امام حسین کا. یہاں پہ معلوم ہے ابھی ایک نوجوان میرے پاس لے کے آئے, کچھ لوگ عجیب و غریب اٹانگ پڑانگ باتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں مجمع میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے, میں آپ کا ذہن صاف کر دوں. معلوم ہے کیا کہتے ہیں حضرت علی سے آپ لوگ کہاں پیار کرتے ہو؟ آپ لوگ تو امیر معاویہ سے پیار کرتے ہو. امیر معاویہ تو حضرت علی کے دشمن تھے. اے حبلی والوں کان کھول کے سن لو, جو یہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے دشمن تھے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے پیار کتنا تھا میں آپ کو بتاؤں. ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی حضرت علی کی تعریف کرے گا 1000 درہم انعام دوں گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے, حضرت علی کی شان میں ایک شعر پڑھا, 1000 درہم دیے. دوسرا پڑھا, دیے. خزانہ لٹا رہے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا, حضرت علی کی شان میں بہترین شعر پڑھ دیا. حضرت امیر معاویہ نے 7000 درہم نکال کر انعام میں عطا فرما دے. جو نفرت کرتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, وہ اتنا انعام دے گا تعریف کے اوپر. حضرت زرار ہے, حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں آئے, حضرت علی کی شان بیان کرنے لگے. حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور رو کر کے کہا تم نے علی کی جو شان بیان کی ہے نا, علی کا مقام اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ کو علی سے پیار کتنا تھا میں بتاؤں. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر جنگ ہو گئی, قسطنطنیہ روم کے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہو گیا. اس نے کہا اچھا موقع ہے, حضرت علی ایران پہ حکومت کر رہے اور امیر معاویہ کی ان سے دشمنی ہو گئی ہے, چلو چلتے ہیں, چل کر کے ایران پہ حملہ کرتے ہیں. اب ان دو فٹ کے اندر وہ بڑھ چکے ہیں, اب امیر معاویہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. جب قسطنطنیہ کے بادشاہ نے حضرت علی کے علاقہ ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا دیکھو معاویہ کی محبتیں کتنی بڑی ہے. فوراً قاصد کو بلایا, خط لکھا, آئے روم کے کتے تیری یہ مجال کیسے ہوئی, تو حضرت علی کے علاقے پہ حملہ کرے گا. قسم خدا کی اگر روم کے کتے نے حضرت علی کے علاقے پہ حملہ کیا اور حضرت علی کا لشکر تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا, تو اس حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرنے والا امیر معاویہ بھی ادنیٰ سپاہی بن کر کے جنگ کرے گا. یہ محبتیں ہیں, یہ محبتیں. اچھا لوگ کہتے ہیں جب محبت تھی تو لڑائی کیوں کی؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لڑائی کیوں کی. یہ ایک خطۂ اجتہادی تھی. حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, تو حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا وہ میرے خاندان کے ہیں, میں ان کا ولی ہوں, لہذا پہلے عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے. حضرت علی کا کہنا تھا ابھی بدلہ نہ لیا جائے, پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے پھر بدلہ لیا جائے. اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا. بس
اور کچھ نہیں ہے. ان رافضیوں نے, جھوٹے مولائیوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان دونوں حضرات میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی وجہ سے جنگ ہو گئی. جنگ ختم ہوئی, حضرت علی جا رہے ہیں اور راستے کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی تھی. حضرت علی کا دیوانہ ساتھ میں چل رہا تھا. کہا دیکھو یہ آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا, پہلے جنتی تھا اب جہنم میں چلا گیا. حضرت علی نے کہا سنو, یہ پہلے بھی جنتی تھا اور میرے مقابلے میں آ کر کے شہید ہوا, اب بھی یہ جنتی ہے. حضرت علی کا عقیدہ تو یہ ہے جو ہم سے لڑنے آئے تھے وہ بھی جنتی ہے. حضرت علی کو پتا چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے مجھ سے جنگ کی تو کچھ لوگ میرے خلاف, حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں. قاصد کو بلایا, کہا ادھر آؤ, ایک خط لکھو اور پورے علاقے میں لے جا کے سنا دو. اس کے اندر معلوم ہے کیا لکھوایا؟ مجھے پتا چلا ہے لوگ امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کر رہے, سنو وہ میرے دینی بھائی ہیں, ہمارا ان کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا, کوئی ان کے بارے میں غلط جملہ نہیں ادا کرے گا. یہ محبت ہے. ارے میں کہتا ہوں پوری روایت کسی کو پتہ ہی نہیں, تاریخ پڑھا نہیں. حضرت امام حسن سے کتنا پیار تھا, امام حسین سے کتنا پیار تھا. حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں پہنچے, معلوم ہے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہا میرے لیے آپ اتنا ادب کر رہے ہیں؟ کہا میں آپ کا ادب اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی شکل میں مصطفیٰ کی شکل نظر آتی ہے. آگے کی بات سنو, اگر دشمنی ہوتی ہے نا تو یہ نہیں ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا امام حسن آج میں آپ کو اتنا بڑا نذرانہ دوں گا, آج سے پہلے میں نے اتنا بڑا نذرانہ کسی کو نہیں دیا ہے. خزانچی کو کہا جاؤ 4 لاکھ چاندی کے سکے نکال کے لاؤ, امام حسن کو نذرانے میں پیش کر دو. وہ امام حسن اتنا پیار کرے, ان کی بارگاہ میں جائیں اور آج ان کے نام پہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد سنا, میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو خیرات کرے نا, احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تم اگر خرچ کر دو نا, ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ان صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہو جن کے بارے میں رب کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. اللہ نے جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور میرا رب کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے, بات ختم ہو گئی. اللہ راضی ہو گیا تو اہل سنت بھی راضی ہو گئے, بات ختم ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک بار حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے, ایک بار بیٹھی ہوئی تھی, ان کی گود میں ان کے بھائی امیر معاویہ کا سر تھا. میرے آقا آ گئے, کہا اپنے بھائی امیر معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ بھائی سے کون پیار نہیں کرتا. میرے آقا نے کہا سنو, تم نہیں, معاویہ سے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے. یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی, یہ شان ہے امیر معاویہ کی. یہ بدتمیزی کرتے. ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا سائل آ گیا. امام حسین نے کہا رک جاؤ, تیرا وظیفہ راستے میں آ رہا ہے. وہ اللہ کے ولی تو ان کو سب پتا تھا نذرانہ راستے میں ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کا قاصد آتا ہے, سونے کے سکوں کی 1000 کی 5 تھیلیاں لا کے نذرانے میں پیش کرتا ہے اور امیر معاویہ کا خط دیتا ہے حضور امام پاک نذرانہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. اور وہ سخی گھرانہ معلوم ہے کیا کیا؟ آج ہمارے پاس اگر ہماری جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو, کوئی بھکاری آ جائے تو 500 بھی نکال کے نہیں دیں گے. وہ 500 یا 5000 سونے کے سکے تھے, میرے امام نے سارے اٹھا کے مانگنے والا بیٹھا تھا اس کو دے دیے. اور معلوم ہے کیا کہا؟ میں معذرت چاہتا ہوں, تمہیں بہت انتظار کرنا پڑ گیا. اللہ, یہ محبت ہے امام حسین کی اور ان کی. اور آج امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کی جاتی ہے. جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ختم ہو گئی, بعد میں حضرت علی کو کسی نے بتایا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے, ایک عربی آ گیا, حضرت آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے, اس سے میں کشتی کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کرو, اور کہا معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے, معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. حضرت امیر معاویہ نے اس عربی سے کشتی کی اور پچھاڑ دیا. جب جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی کو بتایا, ایک بار ایسا واقعہ ہوا تھا, حضرت علی نے کہا کاش مجھے پہلے پتا چل گیا ہو گیا تو میں امیر معاویہ سے جنگ نہیں کرتا. میں یہ محبتیں آج نام کے مولائی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسی بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عنوانات بہت ہیں, مولائیوں کا رد کرنے کے لیے بہت الگ الگ شاخیں ہیں, لیکن وقت بھی کافی سمٹ گیا. مجھے بتایا گیا تھا 11 بجے پروگرام ختم ہوگا, مجھے لگتا یہ 11:45 ہو چکے ہیں. اب جاتے جاتے حضور تاج الشریعہ کے عرس کا پیغام بھی آپ کو میں دے دوں. تاج الشریعہ نے کیا پیغام دیا تھا؟ اے میرے مرید, تو جب پیدا ہوا تو سب کے سب ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا. بچہ روتا ہے نا, تو دنیا سے جائے تو ایسی زندگی گزار کے جا
کہ تیری محبت میں سب رو رہے ہیں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ. نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم بلب او. یہ مرشد کا پیغام ہے. لوگوں ایسی زندگی گزارو جب دنیا سے جاؤ نا تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں, آج ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے کیا کبھی نماز قضا کی تھی؟ میرے مرشد کا تو عالم ہی تھا, نماز کا یہ عالم تھا. انتقال سے 1 سال پہلے کی بات ہے, دلی ہاسپٹل کے اندر حضور تاج الشریعہ کو ایڈمٹ کیا گیا. فجر کا وقت تھا. میرے مرشد نے پوچھا ٹائم کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے, ابھی حضرت کو نہ بتایا جائے تکلیف ہوگی. آئی سی یو میں آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہارٹ والا الگ لگا ہوا ہے, بلڈ پریشر والا الگ لگا ہوا ہے, گلوکوز الگ لگا ہوا ہے, یہ لگا وہ لگا. بار بار پوچھا, لوگوں نے حضرت کی تکلیف کو دیکھ کر نہیں بتایا. میرے مرشد جلال میں آئے, سارا تام جام نکال کے کنارے کیا اور کہا مجھے وضو کرواؤ, میں نماز ادا کروں گا. وضو بنایا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سامنے امریکہ کا مریض لیٹا ہوا تھا. اس نے اپنی ماں سے کہا اس بابا کو اپنے خدا سے کتنا پیار ہے, اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں, میرا سر تھوڑا اونچا کر دو, ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ ایڈمٹ رہے. آج بھی دلی کا عملہ ہے, جا کے پوچھ سکتے ہو ہاسپٹل والوں سے. 5 وقت حضور تاج الشریعہ نماز پڑھ رہے, دیکھ رہا ہے. میرے مرشد ڈسچارج ہو کر کے چلے گئے. امریکہ کا وہ ڈاکٹر جس کی دونوں کڈنی فیل تھی, ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کی سیوا کرو بچے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کو دیکھنے کے صدقے میں اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ شفا یاب ہو کر اپنے ملک چلا گیا. وہ میرے مرشد کو نماز سے اتنا پیار تھا. جدہ کے اندر, جدہ میں حضور تاج الشریعہ پھسل گئے, سلپ ہو گئے. پیچھے اتنی چوٹ آئی کہ کھڑے ہوتے تو آہ نکل جاتی. مریدوں نے کہا حضور آپ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں نماز پڑھوں گا تو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کروں گا. اور جب آنکھ کا آپریشن کرایا نا, کسی نے کہہ دیا کہ آپ آنکھ پہ پانی نہیں لگا سکتے, تیمم کر لیں. کہا نماز ادا کروں گا تو میں وضو بنا کر کے نماز ادا کروں گا. مجھے عبداللہ بن عباس یاد آ گئے. عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی نا, کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ کا میں علاج تو کر دوں گا لیکن کچھ ٹائم کی نماز چھوڑنا پڑے گا. عبداللہ بن عباس نے کہا ساری زندگی اندھا رہنا گوارا ہے, ایک ٹائم کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. بتاؤ کون اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چلے گا؟ 5 وقت کی نماز کون کون ادا کرے گا؟ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ کس کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کسی اللہ کے ولی کو آپ نے بغیر داڑھی والا دیکھا ہے؟ آج اللہ والوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو سب داڑھی والے, تو ہمارے چہروں پہ داڑھی پھر کیوں نہیں ہے؟ کون کون اپنے مرشد کے نام پہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہے؟ بتاؤ کون اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے گا؟ یعنی جن کے چہرے پہ ایک مرتبہ اور داڑھی رکھیں گے کیا؟ اور جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ داڑھی سجائیں تاکہ مرشد ان سے راضی ہو جائیں. حضرات مکرم, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بتاؤں میں, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے, حضور کی روحانیت یہاں پر بھی موجود ہے. تو حضور سب دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. اپنے مزاج کو بدلو, نیکیوں کی طرف آؤ. علماء فرماتے جب التحیات پڑھو نا, السلام علیکم ایھا النبی پڑھو تو یہ تصور کرو حضور میرا سلام سن رہے ہیں. حضرت سید علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی تو بار بار پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا حضور بار بار کیوں پڑھتے؟ کہا میں اس لیے بار بار پڑھتا ہوں, جب میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہوں حضور جواب دیتے, مجھے جواب سننے میں مزہ آتا ہے مجھ کو. اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے مریدوں سے پوچھتے بتاؤ جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو جواب سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ مریدوں نے کہا نہیں سنتے. کہا اپنے دل پر رو, میں تو اس وقت تک سلام ہی نہیں پھیرتا جب تک حضور کا جواب نہیں سن لیتا ہوں. کہا اگر ایک لمحے کے لیے حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو اولیاء کی جماعت میں شمار بھی نہیں کروں گا. حضور سب دیکھ رہے ہیں. آج نوجوان آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں میں رہتے ہیں, گناہوں سے بچ جاتے ہیں, لیکن بند کمرے میں جاتے ہیں پھر گناہ سے نہیں بچ پاتے. وہ موبائل کھلتا ہے. یہ عقیدہ اپنے دماغ میں رکھو, حضور حاضر و ناظر ہیں. تم بند کمرے میں رہتے ہو نا, حضور وہاں پر بھی موجود ہے. معلوم ہے مسئلہ معلوم ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہا کرو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس لیے کہ گھر میں اگر کوئی نہیں ہوتا ہے تو مسلمان کے گھر میں اللہ کے نبی کی روح ضرور موجود ہوا کرتی ہے. اور میرے آقا خود فرماتے جب مسجد میں جاؤ تو نبی کو سلام کیا کرو, نبی کی روحیں وہاں موجود ہوتی ہے. تو بند کمرے میں رہتے حضور کی روحانیت وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. اب یہاں پہ بڑی بحث ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. وہاں بھی دیوبندی اعتراض کرتے حضور جب وہاں پہ موجود ہے تو تم سوتے کیوں ہو, ادب سے کھڑے کیوں نہیں رہتے ہو؟ حضور موجود ہیں تو تم جو ہے وہ بیٹھے کیوں رہتے ہو, آگے کیوں بڑھتے ہو؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں نے دے دیا. حضور کی بشریت نہیں موجود ہے, حضور کی روحانیت موجود ہے, حضور کی روحانیت موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. اب وہ نالائق سمجھ نہیں پاتا, اعتراض کا منہ کھول دیا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو بند کمرے کے اندر بھی گناہوں سے بچاؤ. آج یہ موبائل کے ذریعے نوجوان جو گناہ کریں بڑا افسوس ہوتا ہے.
موبائل میں اتنی گندگی بڑھ دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موبائل نہیں بلکہ گٹر کا منہ کھول دیا گیا، اتنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے گندگیاں بڑھ دی گئی۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، یہی پیغام ہوگا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ حضرت صوبان نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے، پوری بات بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، تمہارے ہم قوم ہوں گے، تمہاری بھائی ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، جیسے تم راتوں کو نماز پڑھتے ہو یہ بھی راتوں کو نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن جب بند کمرے میں جاتے تھے تو گناہ کرتے تھے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر بند کمرے میں گناہ کریں گے نا، بند کمرے میں گناہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ سارے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے میرے دوست کا انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھ کے پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا رب نے کہا تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں ہاں ہاں کہتا رہا، اللہ نے آخر میں فرمایا تو نے یہ گناہ کیا؟ مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہیں کہہ سکا۔ 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا، 3 سال کے بعد اللہ کو رحم آیا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ ابو بکر قطانی کہتے کون سا گناہ تو نے کیا؟ کہ رب نے کہا بوڑھے تو نے ایک بار خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا؟ اگر پوری زندگی میں ایک بار کسی کو بری نظر سے دیکھ لو 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ پوچھے گا تم نے موبائل میں یہ دیکھا تھا، یہ ہاں کہہ پاؤ گے؟ مجرمو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ گناہ ہو گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ دو مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد تھا نا، 20 سال نیک کام کیے، پھر شیطان نے بہکایا 20 سال گناہ کیے، 20 سال کے بعد میں آئینے کے سامنے دیکھا تو داڑھی میں سفید بال۔ پہلے سفید بال کا مطلب ہوتا تھا مرنے کا وقت ہو گیا، آج کل تو سفید بال بچوں کو بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا اگر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں قبول کرے گا؟ آواز آئی تو نے نیک کام کیے، ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا، تو نے گناہ کی ہم نے مہلت دی، اگر تو آج بھی ہماری بارگاہ میں آتا ہے نا ہم تجھے آج بھی اپنے بارگاہ کا مقرب بنا لیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اب اللہ کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ آیا تھا نا شرابی، تقریر سن کے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا حضور میں تو بہت بڑا شرابی ہوں، بہت بڑا شرابی ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا تیرے گھر پہ تیرا کوئی انتظار کرتا ہے؟ کہا کوئی نہیں انتظار کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا سب کو پتا ہے نالی کے کنارے پڑا ہوں گا، یہاں پڑا ہوں، کوئی نہیں انتظار کرتا۔ جنید بغدادی نے کہا تو شرابی یہ پڑا رہتا تیرا کوئی نہیں انتظار کرتا، سن اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، بس تو آ جا، ادھر آئے گا اللہ تجھے قبول فرما لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہو جاؤ، جماعت رضائے مصطفیٰ پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم ہو جاؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے، اس کا سپورٹ کرو، اس کا ساتھ دو، اس جماعت سے جڑ جاؤ گے، اعلیٰ حضرت تم پہ راضی ہو جائیں گے، ان کا فیضان تم پر جاری ہو جائے گا۔ باتیں بہت ہیں، وقت سمٹ گیا، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ بیلگام کی سرزمین سے مسجد تاج الشریعہ کے لیے کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات اس مسجد کا تعاون کریں۔ یہ حضرات وہاں پہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں، مسجد کی زمین بھی انہوں نے خرید لی ہے اور وہاں پر زمینی سطح پر بھی انہوں نے جو ہے گراؤنڈ لیول پر بھی بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ حضرات ان کا سپورٹ کریں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔